وعلیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری علم و ذکر قرآن کریم کے فضائل پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے سارے کلاموں پر ایسی فضیلت جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت ترمذی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی گئی، اور ایسا جھگڑا کرنے والا کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پر عمل کرے، اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو اس کو پیٹ پیچھے ڈال دے یعنی اس پر عمل نہ کرے، اس کو یہ جہنم میں گرا دیتا ہے۔ ابن عبا۔ فائدہ: قرآن کریم ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے درجات کے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑتا ہے، اور اس کے حق میں لاپرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے والا اور سمجھنے والا، غور و فکر سے پڑھنے والا بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرے، اللہ تعالیٰ بات کا کہ ہم لوگ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، اس کام کو آپ کو عملیہ جامہ پہنانا ہے۔ آپ قرآن کا مطلب اور معنی کو سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا